جو مال ہے ہم یہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا سارے مال نہ خرچ کرو، حصہ دے دو۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آج ان کے مال کو، صدقات کو قبول فرمائے اور انہیں پاک صاف کرے اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں دیں۔ چنانچہ یہ سات تو اس طرح آزاد ہو گئے، بچ گئے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لیکن تین جلیل القدر صحابہ، حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا حضرت کوئی اور ہوتا تو ہمیں بھی باتیں بہت بنانا آتی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم نے چرب لسانی سے کام لیا اور وقتی طور پر ہم چھوٹ گئے تو کل وحی کے ذریعے اللہ آپ کو بتا دے گا، پھر جو رسوائی ہوگی وہ ہم برداشت کریں گے۔ اس لیے ہم صحیح بتاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، پوری تیاری تھی، اور اس دفعہ ہمارے پاس پہلے سے زیادہ مالی آسودگی بھی تھی، سواریاں اچھی تھی۔ خیال یہ تھا کہ یہ باقی لوگ نکل جائیں، چلے جائیں، ہمارے پاس سواریاں اچھی ہیں، ہم ذرا بعد میں روانہ ہوں گے، ان کے ساتھ جا ملیں گے۔ بس یہ آج کل کرتے کرتے وقت ہاتھ سے نکل گیا، ہم نہیں آتے، کوئی ادھر کوئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ کرے، اور جب تک اللہ کی طرف سے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہیں ہوتا اس وقت تک تم مسلمانوں کے ساتھ کوئی بول چال، لین دین، اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھتا۔ تمام مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان تینوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ۔ یہ وقت ان تینوں کے لیے بہت نازک اور بڑا مشکل وقت تھا۔ 40 دن اسی طرح گزر گئے۔ 40 دنوں کے بعد آپ نے پھر حکم دیا کہ اب تم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، ان کو بھی ان کے میکے بھیج دو۔ امام کائنات کا حکم تھا، اس کے سامنے سر تسلیم تھا، عمل کیا۔ صرف ایک بیمار تھے تو ان کی بیوی کو ان کی تیمارداری کرنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن بول چال معاملات باقی 50 دن اس آزمائش میں۔ اس دوران مختلف لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ باہر سے خطوط آئے کہ تم بڑے معزز لوگ ہو، کھاتے پیتے ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے تم سے بالکل مقاطعہ کر لیا ہے، سب کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے، وہاں کیوں پریشانی کا یہ وقت گزارتے ہو؟ آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں عزت دیں گے۔ یہ اس طرح کی ہیں جو آج بھی کام کرتی ہیں، اس وقت بھی کرتی ہیں۔
انہیں خط پڑھا اور پڑھتے ہی اس کے ٹکڑے کر کے آگ میں پھینکا اور کہا یہ تو ایک اور آزمائش پر پڑا۔ چنانچہ 50 دن گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ آج اللہ نے ان 3 آدمی کی توبہ بھی قبول فرما دی ہے جن کا معاملہ مرض التوا میں ڈال دیا جاتا اور حالات یہ تھے ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کا جینا مشکل ہو گیا، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، لیکن انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اس استقامت کا، پختگی کا جب انہوں نے مظاہرہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی توبہ بھی قبول کی۔ تو ان آیات میں مخلص اور غیر مخلص لوگوں کے کردار کا ذکر کیا گیا۔ منافقین وقتی طور پر باتیں کر کے بچ گئے لیکن بعد میں بے نقاب ہو گئے، اور آج بھی قرآن مجید میں ان کا وہ کردار بیان ہوا۔ یہ مخلص لوگ، سچے لوگ، جن پر وقتی طور پر تو آزمائش آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، لیکن ڈٹے رہے، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی سچی توبہ کو قبول فرمایا اور اہل ایمان کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ حالات خواہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے اندر اخلاص ہوگا، نیت صحیح ہوگی، ایمان پختہ ہوگا تو اللہ کی رحمتیں وسیع ہیں، وہ کسی وقت بھی تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہم بہت نازک اور مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، سیلاب اللہ کے عذاب کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم منافقت چھوڑ کر سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، شاید اللہ ہماری توبہ قبول فرما کر اس عذاب کو ٹال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتل عليهم